بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ حرمین میں عید کی نماز ہوگی، شاہ سلمان نے منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حرمین شریفین میں نماز عید ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے، تاہم نمازیوں کی شرکت معطل رہے گی۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے عید کے شعائر کو قائم کرنے کے لیے حرمین میں نماز ادا کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرمین کو وبا سے محفوظ رکھنے اور لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے نماز عید میں عوام الناس کی شرکت معطل رہے گی۔ انہوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت سعودی عوام اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی یہ وبا ٹل جائے گی اور مسلمان پہلے کی طرح جمعہ اور جماعت ادا کر سکیں گے۔ گھروں میں نماز عید کیسے ادا کریں؟ سعودی عرب میں عید الفطر کے موقع پر اگرچہ مساجد میں تکبیروں کی اجازت دی گئی ہے، تاہم عوام الناس کو ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں ہی نماز عید ادا کریں اور سماجی فاصلوں کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے گھروں میں نماز عید ادا کرنے کے طریقے کی وضاحت انفوگراف کے ذریعے کی گئی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ادارہ امور حرمین شریفین نے مملکت میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال مملکت اور دنیا کو جس وبائی مرض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ سماجی فاصلوں کی دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز عید ادا کرے۔ نماز عید گھروں میں ادا کرنے کے لیے خطبہ نہیں دیا جائے، صرف نماز اضافی تکبیروں کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد طاق تعداد 1، 3، 5 کھجور کھانا بھی سنت ہے۔ نماز عید کا وقت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک جاری رہتا ہے۔ نماز عید میں اضافی تکبیر ہوتی ہے، جن میں تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت کی تکبیر کے ساتھ 6 اضافی تکبیریں کہنی ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوں گی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت بھی مکمل کی جائے گی۔ گھروں میں نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ عید نہیں ہوگا، کیونکہ خطبہ عید کے لیے اجتماع کی شرط ہے۔ عام طور پر خطبہ عید میں معاشرے کو درپیش مسائل کی جانب اشارہ کر کے ان کے حل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ طیارہ حادثہ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کراچی میں قومی ایئر لائن PIA کے طیارے کے افسوسناک حادثے پر سعودی حکومت کی جانب سے بھی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر اس حوالے سے پیغامات جاری کیے گئے ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانی مسافر، طیارے کے متاثرین اور حادثے کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر مزید لکھا ہے کہ سعودی عرب اور اس کی عوام اس افسوسناک واقعے میں برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین سعودی عرب کی جانب سے پاکستانیوں کا دکھ بانٹنے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ PIA طیارہ حادثے میں اب تک 97 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ 2 افراد زندہ بچ گئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی ترجمان میران یوسف کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق قومی ایئر لائن کی پرواز PK8303 میں عملے سمیت 99 افراد سوار تھے۔ جائے حادثہ سے تمام میتوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ 66 میتوں کو جناح ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 31 افراد کی لاشیں سول ہسپتال کراچی لائی گئی ہیں۔ دمام میں آتش زدگی، 48 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر دمام کے احد محلے میں ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی، تاہم کوئی شخص متاثر نہیں ہوا۔ محکمہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے فلیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دمام کے احد محلے کی 4 منزلہ عمارت کے آخری فلور کے ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائی شروع کر دی۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو بحفاظت عمارت سے منتقل کر دیا گیا۔ عمارت کا کوئی بھی مکین زخمی نہیں ہوا۔
محکمہ شہری دفاع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ یاد رہے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ دمام سے متصل شہر الخبر میں ایک گھر میں آگ لگنے سے 3 بچے جھلس گئے تھے، جبکہ اس سے قبل دمام کے ایک سینما گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ محکمہ شہری دفاع مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے پھر کہہ رہا ہے کہ ان دنوں خاص طور پر سلامتی ضوابط اور ہدایات کا خاص خیال رکھیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔